اس سے پہلے 38ویں آیت سورہ یاسین شریف کی، اس کا مختصراً تذکرہ ہوا۔ بہرکیف 38 اور 39ویں جو آیت ہے، یہ آیت کریمہ ایک زبردست عقیدے کی نشاندہی کرتی ہے، ایک نظریے کی، کیونکہ دنیاوی نظریہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان چلتے ہیں، سورج چاند ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان یہ ٹھہرے ہوئے، سورج چاند چلتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اور سائنس آخر میں مجبور ہو کر کے اسلام کا ہی دامن تھامتی ہے، آخر میں مجبور ہو جاتی ہے، کیونکہ پہلے اپنی تحقیق پیش کرتی ہے، پھر اس کے خلاف تحقیق کرتی ہے، اور تحقیق کرتے کرتے آخر میں جہاں پر اس کی انتہا ہوتی ہے، وہ انتہا اسلام کا نظریہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جو بھی نظریہ پیش کریں، ہر نظریہ جا کر کے اسلامی نظریے سے جا کر میچ کھا جاتا ہے، آخر میں مجبور ہو کر کے سائنس تسلیم کر لیتی ہے۔ تو اب دیکھیں اسکول میں بھی یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زمین اور آسمان چل رہے ہیں۔ ارے چل رہے ہیں تو بھائی ہر چلنے والی چیز کی حرکت ہوتی ہے، تو انسان کیوں نہیں حرکت کرتا؟ ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، چاہے کتنی سلو گاڑی چلے، کچھ نہ کچھ تو حرکت ہوتی ہے۔ تو اگر زمین آسمان چل رہے ہیں تو زمین پہ تو ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو حرکت ہونی چاہیے، تھوڑی وہ تھوڑی حرکت ہے ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارے اندر تو حرکت ہوتی نہیں ہے۔ تو دماغ بھی تو کوئی چیز ہے، دماغ کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اسلام جو کہتا ہے الحمدللہ، دماغ کے ساتھ ساتھ وہ ہمارا ایمان بھی یہی کہتا ہے کہ زمین و آسمان ٹھہرے ہوئے ہیں، سورج چاند یہ چلتے رہتے ہیں۔ اب سورج چاند ٹھہرے ہوئے ہیں، سورج چاند چلتے ہیں، زمین آسمان ٹھہرے ہوئے ہیں، تو زمین آسمان ٹھہرے ہوئے اس کی کیا دلیل ہے؟ تو پہلی دلیل تو جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 41 کے اندر بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو زائل ہونے سے، چلنے سے روک رکھا۔ تو زمین و آسمان کو جب اللہ نے روک لیا، وہ قادر مطلق ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب قادر نے روک لیا تو ہماری کیا مجال کہ ہم اس کو ہلا سکیں، ہم اس کو چلا سکیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو ٹھہرا دیا، یہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ہاں، لیکن عادت کے خلاف کبھی کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی عادت کے خلاف۔ مصطفیٰ جان رحمت چلتے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم چلتے تھے، وہ آقا جب چلتے تھے حضور کے ساتھ دوڑا کرتے تھے۔ کیوں؟ مصطفیٰ جب قدم اٹھاتے تو زمین ہوتی وہ مصطفیٰ کے لیے سمٹ جایا کرتی تھی، تو زمین سمٹ جایا کرتی تھی۔ یہ بھی حکم خداوندی سے، جہاں اللہ تعالیٰ کا جیسا حکم ہوتا ویسا معاملہ، ورنہ ہمیشہ زمین و آسمان یہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سورج چاند یہی چلتے ہیں، اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں سورج چاند پر چلنے کی۔ پہلی دلیل تو اللہ تعالیٰ نے یہی پر 3 دلیلیں مسلسل نقل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تو والشمس تجری، سورج چلتا ہے، سورج چلتا ہے، اللہ فرما رہا ہے سورج چلتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے چاند کے بارے میں والقمر قدرناہ منازل، چاند کے لیے ہم نے منزلیں متعین کر دی ہیں۔ منزل اسی چیز کی ہوتی ہیں جو چیز چلا کرتی ہے۔ ٹرین اگر رکی رہے تو اس کے لیے اسٹیشن نہیں ہے، اس کے لیے اسٹیشن کا تعین ہو گیا، کیوں؟ کہاں پر رکنا ہے، کہاں پہ چلنا ہے۔ تو چاند کے لیے اللہ نے اسٹیشن رکھے، منزلیں رکھی، اس لیے کہ چاند چلتا رہتا ہے۔ تو سورج چلتا ہے، چاند چلتے ہیں، اس کے علاوہ تمام سیارے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلٌ فی فلک یسبحون، ہر سیارے چل رہے ہیں، تو جو سیارے وہ چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول بھی نقل فرمایا، چاند، سورج اور ستاروں کے تعلق سے۔ رات ہوئی فلما جن علیہ اللیل، تو جب رات چھا گئی، دیکھا ستارے کو، تو کہا چمک رہا ہے اس اندھیرے میں بھی، جو چمکنے والا ہو سکتا ہے وہی خدا ہو، تو کہا ہذا ربی، یہ میرا رب ہوگا۔ اس کے بعد جیسے ہی چاند نکلا تو وہ زیادہ روشن رہا، تو دیکھ کر کے حضرت ابراہیم نے کہا یہ رب ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی سورج نکلا چاند چھپ گیا، کہا جو چھپنے والا ہوتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔
جو چھپنے والا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے. سورج کو دیکھا, کہا یہ رب ہوگا, ہذا اکبر, یہ بڑا ہے. اس کے بعد کہا اگر میرا اللہ مجھے ہدایت نہیں دیتا تو میں دوسروں میں سے ہو جاتا. تو معلوم یہ ہوا کہ نکلنا, ڈوبنا یہ اس کا کام ہے جو چلا کرتا ہے, جو چلا کرتا ہے. جو ٹھہرا اس کا کام نہیں ہے. تو سورج کا نکلنا, ڈوبنا, چاند کا نکلنا, ڈوبنا, اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سورج, چاند یہ چلتے پھرتے رہتے ہیں. زمین و آسمان کو تو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرا دیا ہے. جی, اس کے علاوہ بھی بہت ساری دلیلیں ہیں. خود سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے, اگرچہ اس کی تعبیر الگ لی جاتی ہے, لیکن قرآن تو کہتا ہے نا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف اپنے والد ذی وقار یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں, ابا حضور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, ایک سورج سجدہ کر رہا ہے, چاند سجدے کر رہے ہیں. اگرچہ ان کی تعبیر کی جاتی ہے 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی تھے. چاند سے مراد, سورج سے مراد آپ کے والد ذی وقار یعقوب علیہ السلام ہیں, اور چاند سے مراد آپ کی خالہ ہیں جن کی پرورش میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود رہے, کیونکہ آپ کی والدہ راحیل بچپن میں پردہ فرما گئی. آپ کی خالہ نے آپ کو پالا پوسا, آپ کی خالہ نے آپ کی پرورش کی تھی. تو اگرچہ تعبیر کی جاتی ہے لیکن ظاہر تو یہی بتاتا ہے کہ سورج بھی سجدہ کرتا ہے, چاند بھی سجدہ کرتا ہے, ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں. ارے سجدہ وہی کرتا ہے جس میں حرکت ہوتی ہے, حرکت ہوتی ہے. جس میں حرکت نہیں وہاں سجدہ نہیں, وہاں سجدہ نہیں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس سے پہلے ایک حدیث بتائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور سواری پہ سوار ہیں, ابو ذر غفاری پیچھے بیٹھے ہوئے. شہبالہ بولتے نا اپنے یہاں, شہبالہ, شہبالہ اوپر والا بادشاہ, شہبالہ. تو وہ عربی میں اس کو کہا جاتا ہے ردیف. ردیف قافیہ سنا ہے نا آپ نے, جو پہلے ہوتا ہے آگے ہوتا ہے اس کو قافیہ, جو پیچھے ہوتا ہے کہ ردیف ہے. ردیف قافیہ, تو پیچھے کا ردیف تھا میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ذر, حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں حاضر لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. حضور نے پھر فرمایا اے ابو ذر, 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا ابو ذر, تینوں مرتبہ کہا سرکار میں حاضر ہوں. حضور نے فرمایا اے ابو ذر, جب یہ سورج ڈوبتا ہے تو جانتے ہو کہاں جاتا ہے؟ ہم لوگ ہوتے تو اپنا اٹکل چلا دیتے ہیں, لیکن صحابہ کو معلوم ہے کہ مصطفیٰ جب پوچھتے ہیں تو ان کے پوچھنے کا منشا ہی کچھ اور ہوتا ہے, ورنہ آقا خود حرم کی سرزمین پر موجود ہے, حج کا موقع ہے. آقا فرماتے کون سا دن ہے جانتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آقا نے فرمایا کیا جمعہ کا دن نہیں ہے؟ پھر سرکار نے پوچھا یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آقا نے فرمایا کیا یہ ماہ حرام نہیں ہے, ذوالقعدہ جس میں جنگ کرنا حرام ہے, ذوالحجہ؟ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کیا یہ حرم کا مقام نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ. تو آقا علیہ السلام سوال کرتے, صحابہ کرام چاہتے تو جواب دیتے لیکن نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کے منشا کو دیکھتے کہ مصطفیٰ سوال کرتے ہیں, اس سوال میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور موجود ہے, اس لیے صحابہ کہتے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں سوال سے ہی بات چلی کہ کبھی کبھی آدمی سمجھتا ہے کہ مصطفیٰ نے سوال کیا تو مصطفیٰ کو معلوم ہے, معاذ اللہ. معلوم ہے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو ابو بکر صدیق بھی حضور کی بارگاہ میں, اور آنے کے بعد عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتا ہوں. سب لوگ جا رہے ہیں اپنے اپنے حساب سے. آقا نے ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر تم ٹھہر جاؤ, تم رک جاؤ. اور اس کے بعد آقا خاموش ہو گئے. ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں سرکار کیا آپ کو یہ امید ہے کہ اس تعلق سے وحی آئے گی؟ مطلب سرکار خاموش ہے, جواب نہیں دے رہے ہیں. تو ابو بکر کیا کہتے ہیں سرکار کیا آپ کو امید ہے وحی آئے گی؟ مطلب مصطفیٰ خاموش ہوتے ہیں تو صحابہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ پیغام دینے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہجرت کے موقع پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل آئے. حضور نے فرمایا اے جبرائیل میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ میں یہاجر معی,
جبرائیل یہ بتاؤ اللہ نے کس کو میرے ساتھ ہجرت کرنے کا حکم دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل عرض کرتے ہیں سرکار آپ کے صدیق ابو بکر کو آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کا اللہ نے حکم عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام دوپہر میں عائشہ صدیقہ فرماتی دوپہر میں تشریف لے گئے ابو بکر کے گھر، کہا ابو بکر، ابو بکر صدیق باہر نکلے اور آقا نے فرمایا ابو بکر باہر بھی آؤ، سامان لے کر کے آؤ۔ جب سامان لانے کا حکم دیا جبرائیل نے کہا سرکار کیا، ابو بکر نے کہا سرکار کیا اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم عطا فرمایا؟ آقا نے فرمایا ابو بکر تم کو کیسے معلوم؟ کہا میں آپ کا صحابی ہوں، یہ بخاری کے اندر ہے۔ تو آقا علیہ السلام خاموش ہو تو نتیجہ غلط نکالنا یہ غلط لوگوں کا کام ہے، نتیجہ اچھا نکالنا صدیق اکبر کے غلاموں کا کام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح نتیجہ نکالا۔ تو ابو ذر غفاری سے حضور نے فرمایا ابو ذر جانتے جب سورج ڈوبتا ہے کہاں جاتا ہے؟ تو کہا جب یہ ڈوبتا ہے آقا، انہوں نے کہا سرکار اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب یہ ڈوبتا ہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے جاتا ہے، سجدہ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ڈوبنا جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ ڈوبنا جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، دنیا سمجھتی ہے ڈوب رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ روشنی میں اضافہ فرما رہا ہے۔ سورج ڈوبا رب کی بارگاہ میں وہ نئی تازگی لے کر کے آیا، نئی کرنیں لے کر کے آیا۔ ورنہ دیکھو شہداء کی جماعت کو دنیا سمجھتی ہے کہ قبر میں چلے گئے لیکن رب فرماتا ہے قبر میں جانے کے باوجود زندہ، مردہ گمان مت کرنا۔ تو جو اللہ کے لیے ڈوبنا ہے حقیقت میں وہی چمکنا ہے، وہی چمکنا ہے۔ تو اللہ کے لیے ڈوبنا تو وہی چمکنا ہے حقیقت میں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ زمین اور آسمان یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، سورج چاند یہ چلتے رہتے ہیں۔ اب ایک سوال اور دماغ میں آتا ہے، تو کیا سورج اور چاند آسمان پہ ہیں یا کہاں ہیں؟ تو ہمارے ہاں تو بہت ساری باتیں پوچھا، یہ وہاں پر ہیں، یہ وہاں پر ہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں، وہ عبداللہ ابن عباس جن کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے اور دعا بھی آقا کی خدمت کی بدولت ملی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو آتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے تفسیر مدارک کے اندر کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات بامره بین السماوات والارض۔ ورنہ دیکھو آج چاند پہ لوگ جا رہے ہیں، اگر آسمان پہ ہوتا چاند تو کیا آسمان کے اوپر جانے کی ہے پرمیشن کس نے؟ ارے شیطان پہلے جاتے تھے اب جاتے ہیں کوڑا لگتا ہے، نیچے گر جاتے ہیں۔ تو انسان کیسے آسمان پہ جائے گا؟ اور جو آسمان پہ جاتا ہے وہ عام نہیں ہوتا، وہ ہے جو خاص ہوا کرتا ہے، وہی آسمان پہ جاتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے اور فرشتوں کے ساتھ ساتھ نبیوں کو رکھا ہے، اور یا تو ایسا بھی کوئی ہوتا ہے جسے اللہ آسمان کی سیر کراتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آسمان پہ کیسے؟ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں غلط بات، ورنہ چاند پر جانا بولے تو آسمان پہ جانا ہو جائے، آسمان پہ کیسے جائیں گے؟ تو کیا فرماتے ہیں ان الشمس والقمر والنجوم كلها، بے شک سورج چاند ستارے سب کے سب مسخرات بامری، اللہ کے حکم کے قابو میں ہیں، بین السماوات والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، آسمان اور زمین کے درمیان۔ جب آسمان اور زمین کے درمیان ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان انسان کہیں تک بھی جا سکتا ہے۔ آج ہوا باز آدمی، خلا باز آدمی کہاں نہیں پہنچ جاتا، تو جا سکتے ہیں، کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ دنیا سورج پہ نہیں جا رہی ہے، سورج پہ نہیں جا رہی ہے، سورج پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالانکہ سورج کو بھی اپنی نشانی بنایا، لیکن چاند پہ انسان جا رہا ہے تاکہ معلوم ہو جائے یہ میرے مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے پہ چلا ہے، مصطفیٰ کے اشارے پہ تو ٹکڑے ہو گیا، دنیا جا رہی، نشانیاں دیکھ دیکھ کے آ رہی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ تو زمین آسمان ٹھہرے ہوئے، سورج چاند چلتے ہیں اور یہ آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج چلتا ہے مستقر پر۔ مستقر ایک راستہ ہوتا ہے، جو راستہ روٹ متعین ہوتا ہے اس کو عربی بولیں گے مستقر۔
اسی پہ چلنا ہے. تو سورج کے لیے اللہ نے متعین کر دیا کہ اس راستے پہ چلے. اچھا جس راستے پہ وہ چل رہا ہے نہ اس میں کمی آ رہی نہ بیشی آ رہی، کیونکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہا ہے. انسان آج چھوٹا ہو گیا، اس کا قد چھوٹا ہو گیا، اس کا ہر معاملہ چھوٹا ہو گیا. آج دیکھیں پریشان ہو گیا، ورنہ بہت لمبا ترنگا تھا انسان، بہت لمبا ترنگا تھا انسان، چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. وجہ کیا معلوم ہے؟ حدیث پاک میں آیا حضرت آدم علیہ السلام جب حج کرنے کے لیے گئے تو آپ اپنے قدم کو بڑھاتے تھے، تو جہاں پہ قدم پڑتا تھا اللہ وہاں سبزہ اگا دیتا تھا، اور جب بیچ میں حصہ رہ جاتا تھا خالی وہ میدان ہو جاتا، چٹیل میدان. تو اندازہ لگائیں کتنے بڑے پاؤں تھے، کتنے بلند تھے آدم علیہ السلام. انسان کتنا چھوٹا ہو گیا کہ یہ اللہ کی نافرمانی پہ آ گیا. لیکن سورج اولے دن سے اللہ نے جو راستہ بتایا، غرض کی رب کی گائیڈ لائن پر سورج چل رہا ہے، تو قیامت تک اللہ نے وہی تاب، وہی روشنی، وہی کرنیں عطا فرمائی. اسی انداز میں چل رہا ہے کیونکہ اللہ کی گائیڈ لائن پہ چل رہا ہے نا. انسان گائیڈ لائن کو چھوڑ دیا، اب دنیاوی گائیڈ لائن پہ چلنے لگا تو تماشا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روڈ پہ چل رہا ہے، بس شمس تجری لمستقر لہا، اور سورج چلتا ہے اپنے روڈ پر. اور دیکھو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے سورج اور چاند کا معاملہ اتنا اہم ہے اسلام میں، اتنا اہم ہے کہ نماز روزوں کا تعلق ہے سورج سے، چاند سے. نمازوں کا تعلق ہے سورج سے، چاند سے. روزوں کا تعلق ہے. اب کیسے کہیں کہ نماز کا تعلق سورج سے؟ دیکھو فجر کا وقت بتایا گیا، سورج نکلنے تک فجر کا وقت رہتا ہے، فجر کا وقت رہتا ہے سورج نکلنے تک. پھر اس کے بعد جب سورج کڑی دوپہر پہ آتا ہے، اس کو بولتے زہرہ کبریٰ خط نصف النہار. وہاں سے جب سورج تھوڑا ڈھلتا ہے، ڈھلنے لگتا ہے، اترنے لگتا ہے، تو کہتے ہیں زوال ہو رہا ہے، اب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور جب کوئی چیز کا سایہ سورج اس پہ روشنی ڈالے، سایہ دو مثل ہو جائے، تو کہا عصر کا وقت شروع ہو گیا اور ظہر کا ختم ہو گیا. اور جیسے ہی سورج ڈوبا مغرب کا وقت شروع ہو گیا. تو سورج کا اتنا دخل ہے عبادت میں، اتنا دخل ہے عبادت میں. اور چاند کا بھی دخل ہے عبادت میں. یہی وجہ کہ چاند چونکہ گھٹتا بڑھتا تھا تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا کہ چاند کبھی چھوٹا باریک باریک نکلتا ہے، کبھی چوڑا ہو جاتا ہے، پھر کبھی باریک ہو جاتا ہے، پھر مہینے میں 2 بار چھپ جاتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یسألونک عن اللہ، یہ آج سے چاندوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو ان سے گھٹنے بڑھنے کا چکر کو چھوڑ دو، دیکھو کہ چاند کا فائدہ کیا ہے. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دو محبوب چاند جو نکلتا ہے تو لوگوں کو تاریخ بھی بتاتا ہے اور حج کا تعین بھی کر دیتا ہے. تو چاند کے فائدوں کو دیکھو. تو چاند اور سورج کا بڑا دخل ہے عبادت، بڑا دخل ہے. لیکن جب سورج نکلنے لگے اور ڈوبنے لگے اس وقت عبادت کا حکم نہیں، عبادت نہ کرے. مطلب عبادت سے مراد نماز نہ پڑھے، ورنہ آپ ذکر کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، دعائیں مانگے، وہ الگ مسئلہ ہے. عبادت سے مراد نماز نہ پڑھے. کیوں نہ پڑھیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سورج نکلنے لگتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے، سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر جو عبادت کرتا ہے تو کہتا ہے دیکھو یہ میری پوجا کر رہے ہیں، یہ میری عبادت کر رہے ہیں. ڈوبنے لگتا ہے پھر آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پسند نہیں فرمایا کہ شیطان میرے بندوں کو اپنا بندہ کہے. اس لیے محبوب کی زبان سے کہہ دیا کہ محبوب کہہ دو ان 2 ٹائم تم نمازیں مت پڑھو، توبہ استغفار کرو، تاکہ شیطان جو تمہارا کھلا دشمن ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے اور تم کو اپنا پجاری نہ کہے، کیونکہ تم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہے نا. بہرحال سورج چاند کا بہت عبادت میں عمل دخل ہے. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا، سورج چلتا ہے اپنے راستے پہ، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعین ہے. سورج کا تعین اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اچھا کوئی بھی چیز چلے، کوئی بھی چیز ٹھہرے تو کوئی ٹھہرانے والا، کوئی چلانے والا چاہیے نا. لوگ کہتے ہیں زمانہ ایسے ہی ہو گیا، دہریہ ناستک پیدا ہو گیا. ناستک سمجھ رہے ہیں نا؟ دہریہ وہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں. ان پاگلوں کو بتایا جائے کارخانہ بغیر مالک کے نہیں چلتا، بغیر مزدور کے نہیں چلتا، دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ سورج کو چلانے والا کوئی چاہیے نا، چاند کو چلانے والا کوئی چاہیے نا. اتنا سسٹم تو چلا رہا ہے، اور جو سسٹم تو چلاتا ہے ظاہر سی بات ہے جو سسٹم بناتا ہے وہ سسٹم میں ہوتا نہیں ہے. میری بات سمجھیں، جو سسٹم بناتا ہے وہ سسٹم میں نہیں ہوتا، وہ سسٹم کے باہر ہوتا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنایا، وہ سسٹم کے باہر، اور سسٹم بنانے والا پہلے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا سسٹم بنایا سسٹم کے باہر، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا، لہٰذا زمین و آسمان سے پہلے اللہ تعالیٰ کا وجود رہا۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کب رہا، کب تک رہا، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہا۔ پھر آپ کہیں گے بات دماغ میں نہیں آتی ہے، تو اللہ کا معنی ہوتا ہے، قاضی بیضاوی نے جو اللہ کے معنی بتائے ہیں ان میں سے ایک معنی یہ بتایا کہ اللہ علیہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے حیران ہونا، پریشان ہو۔ اللہ کی ذات پہ غور کرو، عقل حیران اور پریشان ہو جائے۔ اور دوسری بات، عقل اسی کو سوچ سکتی ہے جو محدود ہو، لمیٹڈ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو غیر محدود ہے نا، جب وہ غیر محدود ہے تو محدود میں کیسے آ جائے گا یار؟ تمنا ہماری بات، اللہ غیر محدود ہے، ان لمیٹڈ ہے، دماغ میں وہی باتیں آتی جو لمیٹڈ ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے۔ تو زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ زمین و آسمان سے باہر اور زمین و آسمان سے پہلے، کیونکہ ساری چیز کو وہی پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے جی بہرحال، تو اللہ کی طرف سے تعین ہے۔ والقمر، قمر مانے چاند ہوتا ہے۔ دیکھیے عربی کی شان ہے یہ، جب نیا چاند نکلتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ہلال۔ نیا چاند نکلے تو کیا بولیں؟ ہلال۔ پھر تھوڑا بڑا ہوتا جائے، بڑا ہوتا جائے، اور 13 تک جائے تو بولیں گے قمر، اور جب 14 کو آئے تو بولیں گے بدر۔ 15 سے پھر گھٹنے لگتا ہے، 29 کا ہوتا ہے تو 27 تک 2 دن چھپتا ہے، 27 اور 28۔ 30 کا ہوتا ہے تو 28 اور 29 چھپتا ہے، پھر قمر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والقمر قدرنا منازل، اور ہم اور چاند کی لیے ہم نے متعین کر دیا ہے منزلیں۔ اب کتنی منزل ہوتی ہے اس سلسلے میں جو علوم فلکیات، علم فلکیات کے ماہر فٹافٹ بتائیں گے کہ دیکھیے منزلیں کیا ہوتی۔ چاند کی منزلیں کم ہیں، سورج کی زیادہ ہے۔ 365 منزلیں سورج سال بھر میں، تو وہ 365 منزلوں کو تعین کر چلتا ہے اس پر، اور جو سورج چاند ہوتا ہے اس کا تھوڑا کم ہوتا ہے۔ کتنا کم ہوتا ہے تو کچھ لوگوں نے کہا 355، یہی وجہ کہ سال میں 10 دن کا فرق ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کچھ لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے بات پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ منزلیں ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بروج کا تعین بھی فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں نا اس نچھتر میں یہ ہوگا، جوزا کسی کو کہتے ہیں، کسی کو اسد کہتے ہیں، اور کسی کو زہرا، کسی کو مشتری، کسی کو زحل، الگ الگ نام دیے گئے۔ اب ان کا عمل نقل ہوتا ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے انشاءاللہ، علم فلکیات بڑا خشک موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی ضرورت پڑے گی تو اس پہ بحث کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور چاند ہم نے اس کے لیے منزلیں متعین کر دی ہیں، منزلیں متعین کر دی۔ کیسے منزل متعین کی؟ کہ دیکھو رہتا ہے باریک، پھر موٹا ہوتا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر باریک ہونے لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر ختم، پھر نیا آتا ہے، باریک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال بالکل کھجور کی طرح ہے کہ کھجور شروع میں جب آئے تو باریک ہوتی ہے، پھر موٹی ہونے لگتی ہے، دھیرے دھیرے موٹی ہوتی ہے، اس کے بعد جب پک جاتی ہے، پکنے کے بعد پھر اس کے بعد سوکھنے لگتی ہے، پھر ختم ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی منزلیں متعین کر دی ہے۔ سورج چاند اپنی منزلوں کو متعین کر کے جب لوٹتا ہے کالعرجون القدیم، تو بالکل پرانی کھجور کی طرح دکھائی دیتا ہے، بالکل پرانی کھجور کے مانند ہوتا ہے، ایک دم باریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کا سسٹم رکھا ہے۔ اب اس کے بعد چاند کی رفتار کو سورج پاتا ہے یا سورج کی رفتار کو چاند پاتا ہے یا نہیں پاتا، اس پر ایک گفتگو رہے گی انشاءاللہ۔